ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کر دیا۔ ایران نے 100 سے زائد ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس حوالے سے تصدیق بھی کر دی ہے۔ آپ کو پیش رفت کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا ہے۔ ایران نے 100 سے زائد ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا ہے اور اسرائیلی فوج کی جانب سے اس خبر کی باقاعدہ طور پر تصدیق بھی کر دی ہے۔ ایران نے 100 سے زائد ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا ہے اور اسرائیلی میڈیا کی جانب سے اس خبر کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا ہے۔ پہلے اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے جنگ چھیڑی تھی۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاسداران انقلاب کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل کانی، ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد بیٹے سمیت شہید کر دیے گئے تھے۔ اور اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اگلے کچھ گھنٹے ہمارے لیے نہایت اہم ہوں گے۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اس خبر کے حوالے سے باقاعدہ طور پر تصدیق بھی کر دی ہے۔ ایران نے 100 سے زائد ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا ہے اور اگلے کچھ گھنٹے ہمارے لیے سخت ہوں گے، اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا ہے۔ ایران نے 100 سے زیادہ ڈرونز کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ اگلے کچھ گھنٹے ہمارے لیے سخت ہوں گے، اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا ہے۔ خبر ایجنسی نے اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے۔ ایران نے 100 سے زائد ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ اگلے کچھ گھنٹے ہمارے لیے سخت ہوں گے، اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اور فوجی انٹیلیجنس کی جانب سے اس خبر کی تصدیق بھی کی گئی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا ہے۔ خبر ایجنسی نے یہ تصدیق کی ہے، جبکہ ایران نے 100 سے زائد ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ اگلے کچھ گھنٹے اسرائیل کے لیے سخت ثابت ہوں گے۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ آج صبح اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اور اس کو جواب اس طرح سے دیا ہے کہ ایران نے 100 سے زائد ڈرونز کے ساتھ واپس اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹے ان کے لیے سخت ثابت ہو سکتے ہیں، خبر ایجنسی کا بھی یہ کہنا ہے۔ اور چند گھنٹوں میں ایران نے 100 سے زائد ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا تھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ خبر کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس اہم موقع پر جب اس خطے میں ایک جنگ کے بادل کیا منڈلا رہے ہیں، جنگ چھڑ چکی ہے اور تمام ہی ممالک اس خطے کے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فورسی کر رہے تھے کہ کوئی اٹیک کیا جائے گا اسرائیل کی طرف سے ان 2-4 دنوں کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پریڈکشن پچھلے دنوں جو کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو سو کالڈ یو ایس پریزیڈنٹ ہے، وہ ایک پریشرائز ٹول یوز کرنا چاہ رہا تھا ایران کے خلاف، تاکہ مسقط میں جو جاری انڈائریکٹ ٹاکس ہے اس کے اوپر فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حملہ ایسے وقت میں، یہ ایک جارحیت ایسے وقت میں ہو رہی ہے، شاید 24 گھنٹے سے کم، جبکہ IAEA کے بورڈ آف گورنرز نے ایک ایران مخالف ریزولوشن پاس کر دیے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک راہ ہموار کی اسرائیلی آکوپیشن فورسز کو، تاکہ دوبارہ ایران کے اوپر اسٹرائک کر سکے سو کال نیوکلیر تھریٹ کی بنیاد پر۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج آپ نے جیسے سپریم لیڈر کے بیان اپنے ناظرین کے لیے سنا ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں ایرانیئنس کے ان کے کمانڈر یا سائنٹسٹ جو بھی اسیسنیٹ ہو رہے ہیں، ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز روکیں گے نہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کا ایسے امپیکٹ اور رسپانس آئے گا جس کا اوور آل رسپانسبلٹی پہلے US، اس کے بعد اسرائیلی آکوپیشن جو فورسز ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چاہوں، جس طرح یہ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے یہ کلیم کیا کہ اس جارحیت سے امریکہ کو کوئی لین دین نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو ایرانین اسٹریٹجی، جیسے بھی خطے میں اسرائیلی کوئی جارحیت ہو، اگر آپ نے اس میں US کے انوالومنٹ کو مائنس کریں گے تو یہ ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہے۔ سو دیر از نو ڈاؤٹ ود ان دی ایرانین لیڈرشپ کہ اس حملے سے پہلے اور اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے US کی انوالومنٹ قطعی طور پر ہے، اور جیسے کہ آرم فورسز کے بیان آئے ہیں
اور جو ایرانین فارن آفس ہے انہوں نے یہ برملا کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں یو ایس انوالومنٹ نہیں تھی. جی. تو اسرائیل شروع سے ہی مسقط مذاکرات کے آغاز سے اس کو سبوتاج کرنے کے پروپیگنڈا کا اسٹارٹ کر دیا, لیکن ایک لمحے ایسے بھی لگ رہے تھے کہ مذاکرات کچھ کامیاب ہونے جا رہے ہیں. میں یہ آپ سے سوال کرنے والا تھا کہ ایک لمحے ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ مذاکرات شاید کامیاب ہونے جا رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ول نظر آ رہی تھی, جو وہ کہہ رہے تھے اپیرنٹلی کہ میں جنگوں کے خلاف ہوں اور معاہدہ ہو جائے گا, لیکن وہ ہو نہیں پائے. تو کہاں ایک دم سے یہ کیا ہوا چینج کیا؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ وہی شخص ہے جو کہ 2018 میں بھی ایک یک طرفہ الزامات لگا کہ اس معاہدے سے نکل چکے تھے. اس وقت بھی نیتن یاہو نے اپنے لابی کا استعمال کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایون کہ ریسنٹلی جو ان کا پہلا وزٹ تھا نیتن یاہو کا دورہ واشنگٹن, انہوں نے برملا کہا کہ ہمارا ایک مقصد 2018 میں یہ تھا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کو ختم کر دیا. ایک ایسا وقت بھی تھا کہ سب کو لگ رہے تھے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے, اس کے نتائج اچھے ہوں گے, لیکن آپ نے دیکھا جو ہی ٹاکس کے اگلے راؤنڈ روم میں ہوئے, پھر مسقط میں دوبارہ ہوا, پھر گزشتہ دنوں عمانی وزیر خارجہ نے نیو ڈیٹ جب آفیشیل اناؤنسمنٹ کی, آپ نے دیکھا کہ موساد کے جو چیف ہے اور اسرائیلی اسٹریٹجک منسٹر ہیں, انہوں نے ایک انڈسکلوز جگہ پہ ٹرمپ کے جو اسپیشل انوائے ان سے ملاقات کر کے, اور آج رات اس جارحیت کا بھی آپ نے مشاہدہ کر لیا. اوور آل ایرانیز اس سے پہلے بھی نہیں سر دیکھیں, اور دیکھیں یہ بھی بات ہے, یہ بھی تو اس میں سوال ہوتا ہے نا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جنگوں کا خاتمہ ہو جائے, اور پاک بھارت یہ جو ٹینشن ہوئی تھی, یہ جو جنگ ہوئی تھی, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیٹ کرایا اور باقاعدہ دونوں ملکوں کو کہا کہ ہم ٹریڈ کریں گے, تجارت کریں گے, اور برابری کی بنیاد پر, بلکہ پاکستان کے بارے میں زیادہ کچھ اچھے خوشائند بیانات آئے. اب یہاں جب بات آتی ہے اسرائیل اور ایران کی, تو وہاں پر تو وہ سارا انہوں نے اپنا ویٹیج اسرائیل کی طرف رکھا ہوا ہے. ایران پر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, اسرائیل کے ظلم کو جو کہ غزہ میں بھی کر رہا ہے وہ ایران پر بھی کر رہا ہے, اس پر وہ خاموش ہے. تو یہ ڈائیکاٹمی ہے, یہ تو ان کی, اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ بیانات کی حد تک ہے, یہ ورڈز نم جگلری. نو ڈاؤٹس اگر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ صداقت رکھتے ہیں, اگر وہ اس میں فورسفلی اسرائیل کو لگام دیتے تو یہ نوبت نہ آتی. اور ڈیفینیٹلی اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے انوالومنٹ ضرور ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ جو آنے والے نیکسٹ راؤنڈ مذاکرات ہیں مسقط میں, جو کہ کل یا پرسوں غالباً, وہ چاہ رہے تھے کہ ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشرائز کر کے یورینیم انریچمنٹ کی جو اس میں بندش ہے اس کو ایران کو قائل کرنے کی کوشش کرے. آج کی یہ جارحیت اسی چیز کی کڑی ہے, لیکن اب میں نہیں سمجھتا کہ ایرانینز نیگوسیشن کو وہاں تک لے جائیں گے اس سے پہلے کہ وہ جواب دیں یا نہ دیں. لیکن ان کا جواب ڈیفینیٹ ہے اور ایران اس کا بھرپور جواب دیا. اور ابھی یعنی پیش رفت بھی ہوئی ہے, ایرانی حکام کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ایرانی آرمی چیف پاسداران انقلاب کے سربراہ شہید ہو گئے اس حملے میں. تو یہ جو یعنی آپ اس حملے کو دیکھتے کیسے؟ بڑا ٹارگیٹڈ اور بڑا یہ سوئفٹ حملہ, یعنی کہ جو انہوں نے اہداف بنائے تھے اس کو ٹارگیٹ بھی کیا 100%, جیسے ہم نے اسماعیل ہنیہ کے ٹائم پہ دیکھا کہ وہ بھی ایران میں تھے اور ان کو جیسے نشانہ بنایا گیا. تو یہ بھی ایک بڑی تشویش کی بات ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ٹیکنیکل ایشو پہ اتنا میری گرفت نہیں ہے زہیب صاحب, لیکن میں آپ کو بس اس کو میں مزید ریپیٹ کروں گا. وداؤٹ انٹیلیجنس اینڈ ٹیکنیکل سپورٹ بائی یو ایس, اسرائیل ایسی کاروائی کرنے بالکل قابلیت نہیں رکھتا. جی یہ میں اسی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اسرائیل کیا اتنی زیادہ, ٹھیک ہے ہم ویپنز کی دوڑ میں دیکھتے ہیں اور ویسے بھی اسٹرانگ ہے اکنامکلی اور بہت زیادہ ان کا اثر و رسوخ ہے, لیکن یو ایس کی سپورٹ کے بغیر یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے یہ؟ اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ مطلب علی خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہیں وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں, تو کیا باقاعدہ طور پر وہ جنگ کا اعلان کریں گے, اپنے لوگوں کو تیار کریں گے, یا کیا ممکنہ طور پر اعلان ہوگا اور اس کا الفاظ کیا استعمال کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے اپنے انیشل جو ایرانین نیشن کو جو میسج دیے ہیں وہ وہی ایک ٹیٹ فوٹ ہے, جیسے انہوں نے جارحیت کی ہے ایسے ہی ایک کیلکولیٹڈ اور ایک بفٹنگ رسپانس دیا جائے گا. انہوں نے آج نہ صرف جنرلز اور ملٹری شخصیات کو نشانہ بنا بلکہ تہران کے مختلف جگہوں میں سویلینز کو بھی انہوں نے شہید کر دیے. ابھی رپورٹس کنفرم ہوئی ہے کہ وہاں پہ خواتین اور بچوں کی بھی شہادتیں کنفرم ہوئی ہے. تو یہ وہ ریڈ لائن ہے جو کہ آپریشن ٹرو پرومسز 1 اور 2 میں ایران نے جواب دیا تھا, لیکن میں نہیں سمجھتا اب اس میں کوئی لمیٹڈ رکھیں گے. اس میں ڈیفینیٹلی ایرانین فورسز
اور جو حکومت ہے وہ ایک لارج اسکیل رسپانس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. یو ڈیفینیٹلی ول سی یا آج ہوں گے یا بہت ہی جلد ہوں گے, لیکن اس میں دیر نہیں لگ جائے گی. اچھا مجھے بتائیے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن نے اس پر تشویش کا اظہار کیا, لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایران پر سینکشن سے متعلق بات کی اور ان کے بالکل یہ تشویش بھی ایک ڈرامے کے حد تک ہے. یہ جو IAEA کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے گروسی, ایرانین انٹیلیجنس نے ریسنٹلی بہت ہائی کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہے اسرائیلی ایٹامک انرجی ایکٹیویٹیز کے انہوں نے ڈسکلوز کر دی, اور اس میں IAEA اور خصوصاً وہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ یوز کرتے ہیں بورڈ آف گورنرز جو برٹن, فرانس اور جو جرمنی سو کارڈ E3 کے شیپ میں یہ لوگ ریزولوشن پاس کرواتے ہیں. انفارچونیٹلی IAEA اپنے ایک نیوٹرلٹی بالکل انہوں نے استعمال نہیں کی, اور پچھلے دنوں یہ جو رپورٹس آئی ہیں سو کارڈ نیوکلیر ایکٹیویٹی کو انہوں نے ڈاؤٹ فل کرا دی. یہ بالکل اسرائیلی ایما پر اور اس کے جو فیک ایویڈنس جو فیڈ کی جاتی ہے IAEA کو, اور IAEA اس کو اپنے ممبرانس کو بھی فیڈ کی جاتی ہے, اس پر انفارچونیٹلی ایسے ریزلٹس سامنے آتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا IAEA اپنی مخلصانہ کردار ادا کر رہی ہے, جبکہ اس کو چاہیے نیوٹرل رہ کے اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں. جی اچھا مجھے بتائیے, اوور دی ایئرز ایران کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے یہ پازیٹیو پرپزز کے لیے ہے, ہم انرجی سے متعلق یہ پروگرام ہے, اس میں ہمارا کہیں بھی کسی صورت بھی ہم نیوکلیئر ویپن کی طرف نہیں جا رہے ہیں, لیکن دنیا کی طرف سے الزامات لگائے گئے, اسرائیل کی طرف سے, US کی طرف سے, دیگر ممالک بھی. تو اب یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کیا صورتحال آگے بڑھتی دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایران اسٹک کرے گا اس پر, اور وہ جو ایران کا موقف تھا کہ ہم نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف نہیں جانا چاہ رہے, تو یہ کیا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے, یعنی اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں, مجھے بتائیے. بات یہ ہے کہ جب اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تھی اور اس وقت ایران کے ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے بالکل انہوں نے وائلیٹ کی, اس وقت بھی سپریم لیڈر کے جو سینئر ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا تھا ہم ابھی بھی اس اپنے ڈاکٹرائن میں جو کہ نیوکلیئر ویپنز کے بنانا اور اس کا استعمال کرنا پروہیبٹڈ ہے, حرام ہے, حضرت آیت اللہ امام خامنئی نے اپنے شرعی فتویٰ کے مطابق اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. لیکن اگر دشمن اس کے باوجود الزامات کی بنیاد پر یا بے بنیاد ایویڈنس دے کے دنیا کو یہ ثابت کرانا چاہتے ہو کہ ایران نہ صرف پیسفل نہیں کر بلکہ کوئی سو کال ویپن, تو ایران کے پاس اپنی بقا کی سلامتی اور سورینٹی کی حفاظت کے لیے اور کیا چاہ رہا ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں, جب IAEA نے 2018 کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے یک طرفہ انخلا کے بعد جب اپنے 10 سے 15 رپورٹ جاری کی اور اس میں خود ہی IAEA نے کنفرم کیا کہ ایران اپنے جو وعدوں پر کمیٹڈ ہے, اس کے برعکس آپ نے دیکھا جو E3 ہے نیوکلیئر ڈیل کے جو دیگر ممبران ہیں انکلوڈنگ جو امریکہ, وہ اپنے جو وعدوں پر عمل درآمد کیے نہیں ہے. اب وہی لوگ آ کے گزشتہ روز ایران کے خلاف ریزولوشن پاس کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی صورتحال ہے اس کے ریسپانسبل امریکہ سمیت وہ یورپی ممالک ہے جو امریکہ کے انخلا کے بعد نہ صرف اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی بلکہ IAEA اور اسرائیل کا ساتھ دے کر بھی صورتحال کو مزید مخدوش کرنے میں انوالومنٹ رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, بڑا محتاط انداز میں ظاہر ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور سارے معاملات کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تجزیہ بھی ہمارا ظاہر اس پر جاری ہے. یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا, محمد بن سلمان سے بھی ان کو انڈائریکٹ ایک میسج پہنچایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی. پھر ہمارے جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ کچھ تسلیم کرنے کی طرف جا بھی چکے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں اس جنگ کے بعد آپ یہ جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں ان کے اوپر تو بڑی ٹائٹ روپ پہ ان کو چلنا پڑے گا, بڑی فائن لائن ہے, کیونکہ ایک طرف US ہے, دوسری طرف ہمارے نیبرز بھی ہیں, ایران ہے, انڈیا ہے. اس تناظر میں ذرا اس پرسپیکٹو میں تھوڑا سا آپ نے کیا یہ سمجھتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں ریسنٹ جو وار ہوئی تھی انڈیا کے یونیلیٹرل ایکشن پہ آکوپائڈ کشمیر میں جو ایک حملے ہوئے, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ خطے کے ممالک بالخصوص وطن عزیز پاکستان یا دوسرے جو اسلامی برادر ممالک ہے اس میں دوبارہ سوچ بچار کریں گے کہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں. اسرائیل امریکہ کے ذریعے خطے کے ممالک کو مزید کمزور کرنے کے لیے سو کالڈ ابراہم ایکارڈ اور یہ اس طرح کی جو نارملائزیشن کے لہر کو انہوں نے اسٹارٹ کر دی. لیکن سر بڑے بھرپور استقبال ہوتے ہیں نا, آپ یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کتنے زبردست.
جی زبردست استقبال ہوتے ہیں. بالکل جب آپ پیسے کھربوں ڈالر ان کو آپ دے دیں گے وہ بالکل آپ ان کا استقبال بھی کریں گے. ان کی حفاظتی اور ان کی ویپنری آپ لے کے اپنی ہی اندرونی صلاحیت کو چھوڑ کے اپنی سیکیورٹی باہر سے جب منگوائیں گے تو یہی صورتحال. ایران تو بارہا کہہ چکے ہیں نارملائزیشن کے ڈیل صرف اس طرح ایک ایسی پروپیگنڈا ہے تاکہ خطے کے ممالک کو آپس میں لڑوائیں اور ان کو یہ کہلوائیں, ان کو یہ یقین دلوائیں کہ آپ کی سیکیورٹی آپ کے اندر نہیں آپ پرووائڈ کر سکتے بلکہ آپ کی سیکیورٹی آؤٹ آف دا ریجن آپ کو لے. جی بہت افسوس کی بات ہے اتنی ایویڈنس ہونے کے باوجود ساؤتھ ایشیا میں آپ نے اسرائیلی انوالومنٹ کی جو جی, اور آپ بخوبی جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں قطر کا جو کردار ہے اور پھر غزہ میں جو صورتحال بن رہی ہے اس کی طرف بھی ہم صرف ریزولوشنز ہی ہمارے یہاں آتی ہیں. آپ ایجپٹ کو دیکھیں, آپ قطر کو دیکھیں, آپ میں اب دوسرے برادر ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا, آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کردار بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستان تو ہزاروں کلومیٹر دور ہوتے ہوئے بھی ایک ایسے اسٹینڈس لیے ہیں دنیا میں بلکہ دیگر خطے کے ممالک نے ایسے اسٹینڈس اور پوزیشن نہیں لی. کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارملائزیشن کی ایک وجہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے عوام کو چپ کرانا ہے, آپ نے مظاہرے نہیں کرنے دیں گے اپنے عوام کو جیلوں میں بھیجنا ہے, اسرائیل کے خلاف باتیں نہیں کرنے دینے, فلسطین کے حق میں باتیں نہیں کرنے دینے, یہی ڈیل کرنا. اچھا سر, ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ ایران یعنی ایک پرسپیکٹو ہے یہ دنیا کا, اور میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کا تجربہ بھی ہے کہ ایران پروکسیز بھی کرتا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے یو ایس کی طرف سے اور دیگر ممالک کی طرف سے کہ ایران کی پروکسیز کام کر رہی ہیں لبنان میں حزب اللہ, اور پھر وہ غزہ میں حماس کے ساتھ مل کے وہ ہو رہا ہے سارا معاملہ, پھر غزہ پہ ان کا موقف اپنا اور ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو کرب کرنا بہت ضروری ہے. اس نریٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر کیسے آپ تنقید کریں گے؟ تو گریٹر اسرائیل کی جو منصوبہ ہے اس کو روکنے میں ان کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی اسلامک ریپبلک آف ایران ہے. اگر ایران ریزسٹنٹ فورس کی حمایت نہ صرف حمایت بلکہ ان کے مورال اور ٹیکنیکل یا کسی بھی صورت میں سپورٹ نہ کرتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے 10 سال پہلے 20 سال پہلے یہ 3 ڈیکیڈز 4 ڈیکیڈز نہیں ہوتے؟ بالکل بھی نہیں. ایران نے ریزسٹنٹ فورس کو نہ صرف اپنے مفاد کے لیے بلکہ خطے کی عوام کے لیے انہوں نے اس کی حمایت کی. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے. 2 اسلامک ٹیریٹریز جل رہی ہیں اس وقت. ایک تو غزہ جو 1.5-2 سال بلکہ کئی سالوں سے غزہ جل رہا ہے, وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف ایران پہ اٹیک ہو گیا ہے. مجھے بتائیں OIC کہاں ہے سر؟ انفارچونیٹلی OIC براہ نام جس بنیاد کے لیے اس کی تشکیل ہوئی تھی اس سے ہٹ کے بس ایک پولیٹیکل اور صرف ایک بیان کے حد تک رہ گئی ہے. پریکٹیکل سپورٹ کے لیے سامنے آنے چاہیے تھے کچھ بڑے اسلامی ممالک جو خطے میں ہیں, لیکن وہ تو انہوں نے الگ راستہ بنایا. انہوں نے الگ راستہ بنا کے نارملائزیشن کی طرف گئے, ریکگنائزیشن کی طرف گئے. بڑی بڑی استقبال مراسمات ہو رہے ہیں جہاں پہ ان کو کچھ اور اسٹینس لینا چاہیے تھا اپنے ایمانی بھائیوں کی حفاظت کے لیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ خطے میں جیسے بھی جارحیت اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جو عزائم ہیں وہ یہی کہ وہ ابھی بھی غزہ میں اپنے اہداف حاصل نہیں کرتے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس بارے میں بھی آپ کی یقیناً آپ کا تجربہ بھی ہے, آپ کا مشاہدہ بھی ہے کہ اسرائیل کا اگر ہم ویسے اسٹریٹجکلی بات کریں یا پھر ٹیریٹری کے حساب سے وہ الگ ہے, لیکن ان کا جو ایک نظریاتی طور پہ جو ان کے کانسیپٹس ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہی ہیں, اور اس میں پھر وہ اپنا جب نقشہ بناتے ہیں تو سعودی عرب بھی اس میں آتا ہے. یہ آپ کو ریڈ ہائفر اور یہ ساری جو کہانیاں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہاں تو ہمیں اور ہماری یعنی آئی اوپنر ہے ہمارے اسلامی ممالک کے لیے, جو کہ ابھی تک وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں یہ چیز سمجھنا ہے. آئی اوپنر تو ہے زہیب صاحب, لیکن انفارچونیٹلی جب اسٹینڈس لینا چاہتے ہیں تب تو یہ پھر نارملائزیشن کا ڈیل چلتی ہے, اور وہاں سے نارتھ امریکہ سے ایک شخص آتے ہیں, وہاں پہ اس کا استقبال کیا جاتا ہے. اوور 100,000 بلینز آف ڈالرز ان کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہے, اور ان سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پہ غزہ پہ فلسطین میں بات نہیں کرنی ہوتی ہے, بلکہ اسٹیٹ میں جا کے خواہش کا بھی اظہار ہو جاتی ہے کہ میزبان ملک سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری عزت افزائی ہوگی اگر آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں. تو یہ صورتحال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حکمرانوں کی جو سوچ ہے وہ اپنے عوام کی طرح ہے. خطے کے عوام بالکل اس بات پہ بیدار ہیں کہ اسرائیل ایک انلیجٹمیٹ اور ایک قابض فورسز ہے جو 2
2023 7 अक्टूबर में ऑपरेशन तूफान अल अक्सा का आगाज हुआ था, वो एक बात का सबूत है, एक बेतहाशा कि इजराइल की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ बराह नाम है। जब तक यूएस इसकी हिमायत नहीं करते, इजराइल की कोई ऐसी काबिलियत नहीं है। आप देख रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 से आज तक वो एक हमास, एक छोटी सी तंजीम जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन की कामयाबी 1979 के बाद इसकी तश्कील हुई, अभी तक उसको शिकस्त देने में वो बिल्कुल और ये देखिए ना कि मेथड एक ही है। ये मेथड अगर हम उसको देखें एक ही है। अफगानिस्तान पर जब अटैक होता है तो यही कहा जाता है कि अफगानिस्तान के अवाम के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां की लीडरशिप ऑटोक्रेट है, वहां पर आमिरियत है। फिर आप इराक, ईरान की तो छोड़े अभी बात, लेकिन इराक पर भी जब हमला होता है यूएस की तरफ से, वहां भी ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं जिसके बाद कुछ निकल के सामने नहीं आता। कर्नल कज़ाफी को आप देख लें, तो ये जो इनका मेथड है वो एक ही तरह का है कि वो यहाँ हमलावर होते हैं और नैरेटिव ये बनाते हैं कि हमारा वहां के अवाम को, बल्कि हम उनके निजात दहिंदा हैं, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो चाहते ही नहीं है कोई, मैं सिर्फ मुस्लिम नेशंस की बात नहीं कर रहा, रीजन में जो सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर थे, वो चाहते ही नहीं है कोई नेशन, कोई मुल्क या कौम इंडिपेंडेंट हो, अपने सॉवरेनिटी और टेरिटरी इंटेग्रिटी की हिफाजत करने की वो अपने काबिलियत समझा जाए। आपने लीबिया की हालत देखा, आपने सीरिया की जो ड्रामा है 2-3 महीने पहले देखा। जो बंदा, जो शख्स आज से 10 साल पहले यूएस डेजिग्नेट टेररिस्ट थे और उसके सर के लिए $10 मिलियन कीमत रखी चुकी थी, वो आपने देखा बाजी पलट गई, एक दिन में वो कब्जा भी कर लिया और अगले दिन इसको उस लिस्ट से निकाल दिया। बिल्कुल, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप देखें ना कि वारंट जारी हुए हैं नेतन्याहू के। आप देखें जो वर्ल्ड पावर्स है वो अपने प्रेशराइज, अपने वो जो कैपेसिटी यूज करके वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उनके ऊपर सैंक्शन डाल, जिस इंटरनेशनल कोर्ट जो कि तमाम ममालिक ने साइन की है कि अगर आपकी बात आपके मुल्क में, आपके रीजन में नहीं बने, आप अपने दादखाही, अपने जो अपना मुकदमा, अपना केस इधर आके लड़ेंगे। और आपने देखा फिलिस्तीन के हक में फैसला आया और आपने देखा कि अमेरिका ने क्या बिहेवियर किया, इसराइल ने न सिर्फ न रुका बल्कि अपनी जारियत में मजीद इजाफा कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये जितनी भी पॉलिसीज है मिडिल ईस्ट में 2011 से लेके अभी तक, वो उसी ममालिक को टारगेट कर रहे हैं जो वो चाह रहे थे ऑक्यूपेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस करें, जारियत के खिलाफ मुकाबला करें, अपने इंडिपेंडेंट और अपनी सॉवरेनिटी का दिफा करें। तो उन्हीं ममालिक को वो पैरालाइज कर रहे हैं। आज़ाद साहब, मुझे एक चीज और बताइए, बस आपसे फिर इजाजत मैं लूंगा, कि स्ट्रेटेजिकली क्या ईरान के पास ऑप्शंस हैं क्या? क्योंकि देखें ना, फोर्स तो बहुत बड़ी है इसराइल और फिर यूएस की, जैसे आप कह रहे हैं बैकिंग है उसको, तो ईरान की यानी क्या ऑप्शंस हैं ईरान के पास अभी मुमकिन तौर पर? लेट मी क्लियर, जो भी ऑप्शन आएंगे सिचुएशन कंट्रोल करने में वो तब आएगा जब रिस्पांस दिया जाएगा इसराइल को। आपको और मुझे वेट करना पड़ेगा जब ईरान रिस्पांस देंगे, फिर सूरत हाल ईरान, क्योंकि शुरुआत इसराइल ने की है और इसका इख्तिताम आई हैव नो आइडिया, क्योंकि जंग होना बहुत आसान होंगी लेकिन इसका खात्मा करना बहुत मुश्किल है और शुरू करने वाला हमेशा इसराइल ही था और इस बार भी इसराइल ने जारियत की है, एग्रेशन किया है। बिल्कुल अफजल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और तफसीली तौर पर सारे बजट अपना तज्जिया भी पेश किया।